اور امرتا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، سپاہ سالار بھی کروائے گا. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days. یہ نہیں کہتا کہ within 90 days, but not later than 90 days. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم لفظی نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا. ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا. یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی، ہماری آئینی سوچ کا بھی، کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کی فیصلے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور امرتا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشن نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈسوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت میں آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا، آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا، ہاں ہی کرنی پڑے گی تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرم کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹو ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا، اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتا لگنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپاہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپاہ سالار ہمارے ساتھ ہے. پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ ہیز ٹو بی اوبیڈ اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ دس پرٹیکولر ایفرٹ آف forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice.
جو ادارہ ہے عدلیہ کا، اس میں بہت بڑی درار پڑ گئی، اور یہ یہاں تک درار پڑ گئی ہے کہ اس ادارے کا اب یکجا ہو کے کام کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ ناممکن ہو گیا لگتا ہے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر اور بتا سکتے ہیں یہ فیصلہ کس طرف ہوگا۔ دو گروپ ہیں، ایک الف ایک بے۔ اب الف کے اگر ایک بینچ پہ 3 جج ہو اور بے گروپ کے 2 ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر الف کے 4 ہو اور بے کے 3 ہو تو آپ گر چکا ہے۔ اب اس میں اس کے ساتھ معاشرتی انتشار بھی ہے۔ معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے۔ عدلیہ ایک قانون کی تشریح کرتی ہے، دوسرے نے پارلیمان اس کو تبدیل کرنے لیجسلیشن لے آتی ہے، وہ لیجسلیشن لے آتی ہے، عدلیہ اس کو اور دوسری طرح مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دیتی ہے، اور یہ کیٹ اینڈ ماؤس کھیل چل رہا ہے۔ اس طرح کی جو دراریں ہیں وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بزرگ ترین شخص کی چہرے پر جس طرح لکیریں پڑ جاتی وہ اس طرح کا پاکستان کا عالم ہوا، ہر کسی حرکی کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے۔ جوڈیشل امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے، لیکن وہ پارلیمان میں بھی اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گئے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم جس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ ہم کون سی قوم ہے، ہم وہ قوم ہے جس نے اپنی اس 70 سال میں اس طرح کھایا پیا نعرے لگائے، ہم نے کنزیومرزم کی، ہم اب اتنی بڑے قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگلی جو انہوں نے کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارا، وہ قرضے ادا کرتے رہیں گے، اگلی 4 نسلیں وہ جو کمائیں گے وہ ہم نے جو لگا دیا، کھا لیا، ڈکار مارے، پارٹیاں کی، دعوتیں کی، ہلا گلا، شور شرابہ، ہوائی فائر، وہ جو کچھ ہم ہیرے جواہرات ہم نے خریدے، مرسڈیز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے، اس سے نیچے بات ہی نہیں کی، امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور قرضے چڑھے، یہ قرضے جس ہماری نسلوں نے، میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے، میرے بڑ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں۔ چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی یافتہ ملک تھا، وہ چائے منگاتے ہی نہیں تھے، وہ وائٹ ٹی پیتے تھے، کہتے تھے وائٹ ٹی ہے۔ وائٹ ٹی کیا ہے؟ ابلا ہوا پانی بغیر پتی کے، پتی نہیں افورڈ کر سکتے وہ
चावल उनकी मेन डिश हो जाती। वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, नहीं उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरगे भी खा रहे होते, वो टिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते तो खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा। इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा है, तो हमें आज सोचना है। पहली बात मैं समझता हूं, जो मैं अर्ज करूंगा, मैं मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं इसको। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बदतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी, यानी और कोर इशू ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, क्या आइन का ये तकाजा है कि नहीं है। अब हुआ क्या है, अक्सर इशू ये है, जब भी आप इसको इस पे सोचेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए कि नहीं, और इसको उलझा दिया गया है कि बेंच 7 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था, बेंच किसने अपॉइंट करना था, फुल कोर्ट बेंच क्यों ना हुआ, फुल कोर्ट लाते, फुल कोर्ट 15 का अगर चीफ जस्टिस बंदियाल बना भी देते तो दूसरे ग्रुप ने कहना था 2 बंदे इनसे निकालो, क्योंकि वरना उनकी मेजोरिटी नहीं बनती। 15 में मेजोरिटी बंदियाल साहब की रहती है, वो उन्होंने दूसरों ने कहना था ये जालुल हसन को और नकवी साहब को निकालो, और फिर आपको 13 जो पहले रह जाते, 13 में इनकी मेजोरिटी हो जाती। अब 13 में जब उनकी मेजोरिटी होती तो इस ग्रुप, पहले ग्रुप से ये आवाज उठती कि अगर इजाजुल हसन को और नकवी साहब को इसलिए निकाला गया कि वो उन्होंने रेफरेंस कर दी थी और प्राइमा फेसी क्यों दे दिया था चीफ जस्टिस को लिख के इस पे सो वोटो करो, तो जिन जजेस ने 4 जजेस ने अपनी हतमी ओपिनियन दे दी है, अदर में अल्लाह मंदो खेल, उनको निकालो। अब वो निकाल दो तो चीफ जस्टिस की बर्तरी हो जाती है। अब ये कहाँ रुकना, ये डाइवर्जनरी है, ये बात डाइवर्जनरी है कि बेंच किसने बनाना है। भाई असल बात ये है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। सो असल इशू ये है, उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशू उठाए गए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, ये मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है। बनाए कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में दखल दे, जिसपे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना ज़मीर फरोश किया है। क्या हम उस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करें? हम इस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ना करेंगे। मैं जब पीछे देखता हूँ, यकीन करें मुझे लगता है कि वही हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, उसी किस्म के क्राइसिस हैं, उसी किस्म के आपस में झगड़े हैं। मैं ना मानूं की बात है जो 71 में थी। अब आप क्या तोड़ना चाहते हैं? आपकी इन लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान के लोगों का ये हाल है। आप जब घर अपनी गाड़ियों में बाहर जाएं, छोटे बच्चे 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने माँ ने ऐसे उठाए होते हैं, आपसे मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं। ये हाल है पाकिस्तान का। छोटे बच्चों के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए माएँ सड़कों पे मांग रही हैं। ये लीड करें, इसके लिए इकट्ठ रखें और दावत दें लोगों को। देखिए हो क्या रहा है कि कल टीवी के ऊपर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल
یا چیئرمین ایگزیکٹو جب بات کرتے ہیں تو ان سے جب اینکر یہ پوچھتا ہے کہ بھئی کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز کی بات ہے تو کہتے ہیں جی ہے. تو پھر کہتے ہیں کیوں نہیں؟ وہ جی ایسے ہے ویسے ہے. تو جو توجہ دی جا رہی ہے اگر آج یہ توجہ مان لی جائے تو پوری زندگی پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے. تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اگر کھڑا ہونا ہے تو آج طے کریں کہ ہم سپریم کورٹ پاکستان کے باہر جو ہماری ہے اس کی سرکردگی میں ہمارے سابق صدور کی ایک کمیٹی بنائیں اور وہ ایک باقاعدہ اس کے لیے لائحہ عمل دیں. آج اس لائحہ عمل کو لے کر آگے بڑھے. اگلے 5-7 دن کے بعد آپ کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلے آپ کیا کرنے والے ہو. جب تک آپ یہ نہیں کرو گے کسی کے کانوں کان چھو نہیں لیں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں ہتھیار لے کر زبان کے, اور جو بھی ہتھیار ہیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو سمیش کر دو. تو یہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب آپ آج لائحہ عمل دیں.